الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سچ کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ الہادی پروگرام میں کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ کچھ آیات اور تعلق رکھنے والی احادیث کریمہ تفسیر اور شرح کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہیں، اور حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے الہادی کا دیکھیں نام ہی ہدایت دینے والا، رہنمائی دکھانے والا، رہنمائی دینے والا، راہ دکھانے والا، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پروگرام کے نام کے مطابق بالکل ایسا ہی آپ کے سامنے کلام کریں کہ جب آپ اپنی قیمتی 15-18 منٹ 20 منٹ نکال کر سامنے بیٹھتے ہیں تو کچھ سیکھیں، میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں، میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ بھی اپنی اصلاح کریں، جنت کا راستہ آسان کریں، جہنم کے راستے کو مشکل ترین بنائیں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، پاکیزہ بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنائیں، دنیا میں لوگوں کے لیے رول ماڈل بنائیں۔ یہ بہت ہی پیاری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے آپ لگاتار پروگرام دیکھیں۔ جو بات آپ کی خدمت پہ ہم ذکر کرتے ہیں، اولا میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اگر میں عمل پیرا ہوں تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور پھر آپ کو خود غور بھی کرنا چاہیے کہ کس کس چیز کی ہم میں کمی ہے، اس کمی کو دور کریں، جو اچھائیاں ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور استقامت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں لوگوں تک پہنچانے کی سعی احسن کرتے رہیں۔ حدیث چل رہی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور جھوٹے کا تقابل پیش فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے تو سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسان مسلسل نیک سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان تسلسل سے جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صدیق اور کذاب یہ دو لقب ہے، ایک اچھا ہے، ایک بہت ہی برا ہے۔ اب یہ آپ کو اور مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھواؤں اپنے آپ کو یا کذاب لکھواؤں۔ تو سوچئے کہ جب یہاں پر دنیا کے اندر جہاں ہم نے عارضی طور پہ رہنا ہے، جہاں اتنا کوئی نقصان، بڑا نقصان نہیں ہے کیونکہ دوام نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم برا محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی الزام لگ جائے تو ساری زندگی وہ روگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی بی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، صدمہ لگتا ہے بیچاروں کو اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ذرا آخرت کے بارے میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایک پاکیزہ بارگاہ ہے، جہاں کوئی گندگی نہیں ہے، جہاں کوئی خرابی نہیں ہے، اچھائی ہے، پاکیزگی ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے۔ اس بارگاہ میں جو مقبول ہو گیا، واہ کیا بات ہے اس شخص کی، اور جو اس نورانی بارگاہ سے دور کر دیا گیا اس کے لیے کس قدر افسوسناک صورتحال ہے۔ تو سچ اور جھوٹ دو ایسے اوصاف ہیں کہ جو ایک تو اللہ کی اس نوری بارگاہ کے اندر انسان کو مقبول کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کی ویلیو کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ کو مجھے سوچنا ہوگا کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹے مشہور ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں تو بہت جھوٹ بولتا ہے، اور اس طرح خاندان میں اگر یہ معروف ہے عورت تو بہت زیادہ جھوٹی ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتی ہے، بہوؤں کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں بعض اوقات تو پھر وہ پورے گھر میں معروف ہو جاتی ہے یہ جو بہو ہے سب سے زیادہ جھوٹی ہے، اس سے تو خدا کی پناہ۔ تو خود سوچئے کہ جب یہاں لوگ آپ سے جھوٹ کی وجہ سے بیزار ہو رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ تو بہرحال اب ہم مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، سچ بہت ہی کم چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ نفس و شیطان میں کہتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو خواجہ حسن بصری بن جائے، تجھے نیک بننے کی کیا ضرورت ہے، سب کر رہے ہیں تو تم بھی کرو، اور تمہاری کیا نہ تم نماز پڑھتے ہو، نہ تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے، پینٹ شرٹ تم پہنتے ہو، خالی سچ بولنے سے تیرا کیا فائدہ ہوگا۔ یہ اس کے بڑے کامیاب وار ہیں کہ انسان دوسروں کے عمل کو دیکھ کر کہتا ہے پھر مجھے کرنے کا کیا فائدہ، یا میں اتنی برائیاں کر رہا ہوں ایک اچھائی کرنے کا کیا فائدہ۔ یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں ایک اچھائی اختیار کروں گا اس کی نورانیت حاصل ہوتی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، اس کا فیض حاصل ہوتا ہے، اور وہ دوسری برائیوں کو ختم کرتی ہے، وہ نفس و شیطان کے شر کو دور کرتی ہے۔
جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس سے اندر ایک نور پیدا ہو، ہر نیکی ایک نور پیدا کرتی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کے لیے کی گئی ہو اس سے نور پیدا ہوتا ہے، اور اس نور کے اندر اتنی تجلی ہوتی ہے، سمجھ لیں ہیٹ کہہ لیں آپ اس کو، ہیٹ، جیسے آپ لائٹ کے قریب ہاتھ کریں نا، یہ جو سیور بلب ہوتے ہیں ان میں بڑے ہلکا سا ہوگا، لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں پیلے کلر کی جو روشنی والے بلب ہوتے ہیں ان کے قریب ہاتھ کر کے دیکھیں ذرا، 200 پاور کا ہوگا، تھوڑی دیر ہاتھ رکھیں جلنے لگے گا، 1000 واٹ کا ہو تو، اور یہ جو ٹیوب جلتی ہیں ان پہ آپ ہاتھ لا کر دیکھیں ہاتھ سڑا دیں گے آپ کے. تو اس نور کے اندر تجلی ہے، آپ دیکھیے کہ نور میں بھی تجلی ہوتی ہے، یعنی اس میں ہیٹ ہوتی ہے. اسی طرح جب آدمی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کی ہیٹ ہمیں محسوس نہیں ہوگی، وہ ہمارے لیے ٹھنڈک ہے، باعث اطمینان ہے، روحانی سکون ہے. لیکن جب شیطان اس کے قریب آنے لگتا ہے تو جلتا ہے، اور نفس جو ہے وہ گھبراتا ہے، اس کی ہیٹ سے وہ پیچھے ہٹتا ہے اور بہکانا چھوڑتا ہے، اس سے پھر انسان نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے. تو جو یہ مطلب بعض اوقات ہمارے بھائی بہن بے عمل ہوتے ہیں، سارا دن مختلف قسم کے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نیکی کرنے کا کیا فائدہ، یہ نہ کریں. آپ مثال کے طور پر میں مثال سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی نوٹ لٹا رہا ہے، 5000 کے، 1000 کے، 500 کے، 100 کے، 50، 20 کا، 10 کا، یہ نوٹ ہمارے یہاں چلتے ہیں. تو وہ بلڈنگ سے پھینک رہا ہے بہت سارے نوٹ، آپ نے 5000 کے نوٹ پہ ہاتھ مارا، وہ نکل گیا، ہاتھ میں نہیں آیا. 1000 والے کو پکڑنا چاہا، وہ ہاتھ میں نہیں آیا. پھر 500 والا نکل گیا، 100 والا نکل گیا، 50 والا نکل گیا، 20 والا ہاتھ میں آ گیا. تو کیا اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے کہ یار سارے نکل گئے، 20 والے کو کیوں چھوڑا، کہ کیوں لوں؟ نہیں، آپ کہیں گے 20 تو آئے، سوچ تو ہوگا کہ وہ سب نکل گئے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک نیکی نکل جائے، 2 نکل جائے، 3 نکل جائے تو ہونا ہی چاہیے کہ اس پہ صدمہ ہو، اور جو ہاتھ میں آ رہا ہے اسے تو لے لیں. لیکن نہیں، ہم اتنے سمجھدار ہیں یہاں پر کہ اس کا صدمہ نہیں کریں گے. جو بڑی بڑی نیکیاں نکل گئی ہیں اور جو چھوٹی موٹی رہ گئی جس کو ہم چھوٹا موٹا سمجھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر نیکی بڑی ہے، تو اب ان کو حاصل نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ نکل گئی تو فائدہ کیا اس کو کرنے کا؟ تو ذرا مادی اشیاء کے ساتھ ذرا موازنہ میں نے اسی لیے کروایا، حالانکہ کہاں عبادات اور کہاں یہ نوٹ وغیرہ کا معاملہ. لیکن سوچئے کہ یہاں تو میں نے 20 روپے کا کہا، 5 روپے کا سکہ بھی نہیں چھوڑے گا انسان. اگر سارے پیسے نکل جائیں، 5 روپے کا سکہ بھی پڑا ہوگا، بولے گا اس کا بھی کچھ آ ہی جائے گا نا، گھر کے بچوں کو دے دوں گا، چلو، چھوڑے گا نہیں انسان. اور یہاں پر ہم نیکیوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے جتنے بھائی ہمیں سن رہے ہیں، جتنی ہماری بہنیں اس وقت یہ پروگرام سماعت فرما رہی ہیں، ذرا ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں. ہم دن میں کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ، اپنی کتنی باتوں میں سچ بولتے ہیں اور کتنی باتوں میں جھوٹ. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جھوٹ بولا ہے تو بہت بری بات ہے. اب اس روش کو بدلنا ہوگا. سچ پہ تو استقامت پذیر رہیں، لیکن جھوٹ کو ختم کریں، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں، اور بڑے بڑے نقصانات برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں. اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ انسان بعض اوقات توجہ نہیں کر پاتا اور وہ بہت بڑے نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے. سچ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے. اس پہ ایک روایت میں بہت پیاری بنی اسرائیل کی روایت ہے، وہ آپ کو عرض کرتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کو برس کا مرض تھا، دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا. برس کا مطلب ہوتا ہے دھبے دھبے پڑ جاتے ہیں نا، سفید سفید پورے جسم پہ، اب سفید کالی کھال ہو جاتی ہے، عجیب و غریب. یہ برس کا مرض ہو گیا تھا اس کو. اور ایک گنجا تھا، یعنی اس کے بال اڑ گئے تھے سارے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہم گنجا ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیدا وہ ویسے گنجا ہو جاتا ہے، کھال چکنی چکنی ہو جاتی ہے، بال ختم ہو جاتے ہیں. اور تیسرا اندھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. وہ انسانی روپ میں آیا، فرشتہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن شارحین نے فرمایا انسانی روپ میں آیا. اس نے برس والے کے پاس آ کر پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ، خوبصورت جسم، اور اس بیماری کا خاتمہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی نگاہ ہمیشہ عیب پہ ہی پڑتی ہے. یہ ہمارے یہاں گندگی ہے کہ ہم اچھائی نہیں دیکھتے، آگے فوراً پوچھیں گے تم اتنے پتلے دبلے کیوں ہو، یہ تمہارے نشان کیسا ہو گیا، یہ تمہارا رنگ ایسا کیسے ہو گیا. تو اس سے احساس ہوتا. تو وہ بھی مطلب بار بار لوگوں کے طنز، ان کی نگاہوں کو برداشت کر کر کے پریشان تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے اچھا رنگ چاہیے، خوبصورت جسم، اور اس بیماری کا خاتمہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم سے، تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے اچھا رنگ عطا کیا گیا. پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا اونٹ. تو اس فرشتے نے اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی.
یعنی جسے 10 ماہ کا بچہ پیٹ میں تھا وہ اونٹنی اس کو دے دی اور اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا اچھے بال اور اس بیماری کا خاتمہ جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے ٹنڈ پہ ہاتھ پھیر دیا تو وہ بیماری زائل ہو گئی، بال نکل آئے، صاف ستھرا ہو گیا اور اچھے بال بھی دے دیے گئے۔ پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا گائے۔ چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور اسے بھی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میری آنکھ، اللہ تعالیٰ مجھے بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بینائی لوٹ آئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بکری۔ چنانچہ اس نے اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی، یعنی حاملہ بکری گویا کہ اس کو عطا فرما دی اور اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام جانوروں نے بچے دیے اور اتنے بچے ہوئے کہ ایک کے لیے اونٹوں سے وادی بھر گئی، دوسرے کے لیے گائے سے اور تیسرے کے لیے بکریوں سے وادی بھر گئی، یعنی اتنی نسلیں تیزی کے ساتھ بڑی ہیں، اونٹ ہی اونٹ ہو گئے، ایک کے وادیوں میں اونٹ ہی اونٹ، ایک کے گائے ایک کے بکری۔ اب جب یہ سب آسودہ حال ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا تو وہ فرشتہ برس والے کے پاس اسی کی شکل میں آیا، یعنی ایک برس زدہ مریض کی شکل میں اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں محتاج آدمی ہوں، میرے وسائل سفر ختم ہو چکے ہیں، اب میرے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تیرے تعاون کے سوا گھر پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ ایک اونٹ کا سوال کیا تو اس نے جواب میں کہا برس والے نے کہ میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو برس زدہ نہ تھا کہ جس سے لوگ نفرت کرتے تھے؟ تو فقیر نہیں تھا، یعنی کم مال والا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا کیا۔ اب دیکھیں جھوٹ کی نحوست، یہ جتنے بڑے بڑے بہت سارے سیٹ ہوتے ہیں نا، یہ فٹ پاتھوں سے اوپر آئیں گے اور جب کوئی کہے گا کہ جی آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بولتے ہیں ہمارے تو آبا و اجداد ہی بڑے سیٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو جھوٹ بولتے ہیں، ہم خاندانی امیر ہیں۔ یہ اس نے بھی اس طرح جھوٹ بولا جب اس نے کہا کہ کیا شاید میں تجھے جانتا ہوں، تو فقیر آدمی تھا، اللہ نے تجھے مال دیا، تو اس نے جواب میں کیا کہا کہ یہ مال تو آبا و اجداد سے منتقل ہوتا ہوا میرے پاس پہنچا ہے، یعنی کوئی اللہ کی ایسی عنایت نہیں ہے کہ براہ راست کوئی ہوئی ہو، تو میرے باپ دادا کا مال ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا گیا، پھر گنجے کے پاس پہنچا، اسی کے شکل و صورت میں ٹنڈ والا ہو کر آیا، گنجا ہو کر آیا، اور اس سے بھی وہی گفتگو ہوئی جو برس زدہ سے ہوئی تھی، اس نے بھی ایسا ہی جواب دیا، جھوٹ بولا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا، یعنی گنجا بھی ہو جائے اور مال بھی سب ختم ہو جائے تیرے پاس۔ پھر وہ نابینا کے پاس اس کی شکل و صورت میں آیا اور کہا کہ میں محتاج انسان ہوں، مسافر ہوں، سفر کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے میری مدد کریں۔ جس ذات نے تیری بینائی لوٹائی اور تجھے بہت زیادہ مال عطا فرمایا، ایک بکری بس مجھے دے دے جس کے ذریعے دودھ پیتا ہوا میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اب اس اندھے نے کیا جواب دیا دیکھیں، اس نے کہا واقعی میں اندھا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی اور میں فقیر تھا، مجھے مال عطا فرمایا، اور پھر کہا کہ جو چاہو تم لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو، خدا کی قسم آج اللہ کے نام پر جو کچھ لوگ اس سے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ نہیں کتنی پیاری بات، اس نے سچ بولا پہلی بات، دوسرا کہا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، جا کے جتنا مال لے جا، میں تجھے نہیں کچھ کہوں گا کہ کیوں کتنا لے رہا ہے، کون سی بکری، ایسی بکری، جتنا چاہے لے جا، جتنا چاہے چھوڑ دا، میں اللہ کے نام پہ تجھے دیتا ہوں۔ اب فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، تمہیں تو آزمایا گیا تھا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو آزمایا، تو اس میں کامیاب ہوا، تجھے ایسے رکھا جائے گا، اور تجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور تیرے دونوں دوستوں سے ناراض ہوا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اس عظیم واقعے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک نوری مخلوق کو بشری لباس میں دنیا میں بھیج سکتا ہے، کہ فرشتے نور ہیں اور نور ایک بشر کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا
تو اس لیے اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ نور، نورانیت اور بشریت ایک جگہ مجتمع ہو جائیں، حالانکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں ایک جگہ مجتمع کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے لوگوں کو مرض سے نجات عطا فرما سکتے ہیں، حالانکہ اصلی فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوں کو بعض اوقات یہ قوت اور طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بیماریوں کو دور کر سکیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے اور برس زدہ کوڑی کوڑ کے مرض والوں کو اپنے ہاتھ پھیر کر شفا دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ حقیقتاً آپ نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت میں بعض اوقات 50 ہزار مریض ہوتے تھے، 50 ہزار لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے تھے کہ بس ہاتھ پھیریں گے برس کا مرض دور، ہاتھ پھیریں گے، جو پیدائشی اندھا تھا اس کو بینائی مل جایا کرتی تھی۔ تو سمجھانا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، فلاں بزرگ سے تمہیں آنکھیں حاصل ہو جائیں گی، وہ تمہارے مرض کو دور کر دیں گے، اور عقیدہ یہی ہو کہ وہ نہیں کریں گے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور ہمارے درمیان، تو اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ جیسے کہ فرشتہ انسانی روپ میں آیا، اس نے ہاتھ پھیرا، اس کا برس کا مرض گیا، اس کا گنج پن گیا، اس کی بینائی دوبارہ لوٹ آئی، تو بتائیں کیا یہ فرشتے نے کیا تھا؟ حقیقتاً نہیں، اللہ نے کیا تھا، لیکن فرشتہ درمیان میں واسطہ اور ذریعہ بنا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام سب کو شفائیں دے رہے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دے رہا تھا۔ تو پھر 50 ہزار آدمی اللہ سے دعا کیوں نہیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کر دے؟ ان کے پاس کیوں مجتمع تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا، تو ان سے یہ شفا حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس پر انشاءاللہ ہم مزید تبصرہ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور